ناظرین، بریک سے پہلے بات ہوئی تھی ڈاکٹر رخسانہ طارق کے ساتھ ماں اور بچے کی صحت اور حفاظت کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحبہ، جیسے کہ بات ہو رہی تھی ماں کی صحت کی حفاظت کے بارے میں، بچوں کے درمیان وقفے کے بارے میں، تو اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وقفے کی جب بات کی جاتی ہے تو کون سے طریقے زیادہ موزوں سمجھے جاتے ہیں اور کس کس طرح کے طریقے موجود ہیں؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ میں ایک بات بہت کلیئر کر دوں کہ ذمہ داری صرف ایک عورت پہ یا صرف ایک مرد پہ نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسا طریقہ اسپیسنگ کا اس کے اوپر ڈال دیں. جی. یہ دونوں ہسبینڈ اور وائف یا کپل کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ ذمہ داری شیئر کرے اور اس کو بہت ہی ایمانداری سے جو ہے وہ اس پہ عمل کریں. یہ نہیں کہ بس ہاں آپ نے سن لیا، ہاں لے لیں. یہ بے دلی اور یہ جو ہاف ہارٹیڈلی ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ فلاز بہت آ جاتے ہیں. تو ہم جب کپل کو ایڈوائز کرتے ہیں، ہم ان کو آفر کرتے ہیں، ان کی ہسٹری دیکھ کے، ان کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ مائنڈ ان کا کتنا شارپ ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہت انٹیلیجنٹ اور شارپ بچیاں ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا ترکیب استعمال کرنی ہے اور ہمیں کب تک لے سکتے ہیں، کیا اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے، کیا اس کے آگے جا کے جو ہے جب ہم اس کو سائیڈ ایفیکٹس کا آپ نے ذکر کیا، اس کو لے کر بڑا خوف پایا جاتا ہے لوگوں میں. ہاں جی بالکل. کہ ہر چیز جو کہ کوئی کسی بھی طرح کا کوئی اثر رکھتی ہے اس کے مضر اثرات بھی ہوتے ہیں. بالکل بالکل. تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے کہ عموماً مختلف طریقہ کار ڈسکس ہوتے ہیں، بیریئر میتھڈ کی بات آتی ہے یا پلز وغیرہ کی بات آتی ہے، ہارمونز کی بات آتی ہے، تو اکثر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا خطرہ لاحق ہے. بالکل. تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا کسی بھی کپل کے لیے ان کی ایج کو دیکھتے ہوئے، ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے کوئی موضوع طریقہ نکالا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، کسی ایک کپل کے لیے ایک چیز صحیح ہوتی ہے تو دوسرے کے لیے وہ صحیح نہیں ہوتی. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر پہلے تو ہم ان کو ٹیلرڈ فار ایچ کپل دیر از اے ٹیلرڈ ایڈوائس. یہ ہے کہ آپ جب بازار جاتے ہیں، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ کے پاس 3 سائزز ہوں گے، 4، لیکن جب آپ کسی درزی کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کی فٹنگ کا کپڑا بناتا ہے. اور یہی ہوتا ہے جب آپ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کی مناسبت سے کہ آپ کو وہ چیز سوٹیبل ہے یا نہیں، وہی آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں. تو یہ ہمارا کام ہوتا ہے. ورنہ تو فارمیسی میں جا کے آپ کہہ دیں کہ بھئی مجھے گولی دے دیں، آپ چابی والی گولی دے دیں، فلاں دے دیں، گرین رنگ کی دے دیں، وہ 3 ہوتے ڈبے میں وہ دے دیں. لیکن ایجوکیٹ کرنا یہ ہمارا کام ہے، ان کو آفر کرنا کہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے. کیونکہ ہر عورت کے لیے ہم ایڈوائز نہیں کرتے کہ ہر عورت جو ہے وہ پلز لے لے. ہر عورت کو یہ ہم ایڈوائز نہیں کرتے کہ آپ انٹرایوٹرائن کنٹراسیپٹیو ڈیوائس یا چھلا یا لوپ آپ لگوا لیں. ہر عورت کو آپ ایڈوائز نہیں کرتے کہ آپ جو ہے ڈائفرام یوز کریں. ہر عورت کو اسپرمیسائڈ یا کوئی ایسا جیل ایڈوائز نہیں کرتے. ایوری گرل، ایوری وومن ہیز اپنی ہسٹری ان کی دیکھنی ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں، آپ ہارمونز بھی جب دیتے ہیں، اورل کنٹراسیپٹیو پلز، تو آپ کو ضروری ہے کہ آپ ان کو بتائیں کہ یہ آپ ایک وقت تک یوز کر سکتے ہیں، سال تک آپ یوز نہیں کر سکتے. یوزلی میں کہتی ہوں کہ یہ گاڑی کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کتنا دور جانا چاہتے ہیں، اٹس اپ ٹو یو. 3 مہینہ یوز کریں، 6 مہینہ یوز کریں، اینڈ 1 مہینہ ریسٹ کریں. اس دوران آلٹرنیٹ یوز کر لیں. کوئی بھی چیز تو اتنا سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے، کیونکہ کانٹرسیپٹیو پلز اب تو خیر بہت اچھی بالکل لو گریڈ کی جو ہے اس جو بھی ہارمونل وہ ہے، منیمل سائیڈ ایفیکٹس کے ساتھ وہ پلز آ رہی ہیں اور بہت ایزیلی جو ہے اور بہت ریزنیبل پرائس میں مل رہی ہے. اور کچھ جو ہے جیسے لوپس وغیرہ وہ بھی اب ہارمونل لوڈڈ ہے، تو اس میں بھی یہ ہے کہ سائیڈ ایفیکٹس کم ہے، لیکن وہ ایکسپینسز ہے اس کے. اور دوسرے لوپس ہیں، آپ یہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں ڈاکٹر صاحب کہ میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کو سائیڈ ایفیکٹ ہے کسی بچی کو یا عورت کو، تو میں کہتی ہوں کہ بھئی آپ یہ سائیکل ختم کر کے بند کر دیں، پھر ہم کچھ اور کرتے ہیں. لوپ میں کچھ پرابلم ہے، اگر بلیڈنگ ہے، انفیکشن ہو گیا ہے،
آپ بس یہ سائیکل ختم کر کے اینٹی بائیوٹک دے کے پھر کچھ اور شروع کر دیں. لیکن صرف ایک چیز کے لیے میں زیادہ محتاط ہوتی ہوں, وہ ہے انجیکٹیبل کانٹرسیپٹیوز, کیونکہ یوزلی وہ بچیاں جو روز روز پل نہیں کھا سکتی, کیونکہ یہ بھی ایک کیلنڈر پیک ہوتا ہے, تو وہ تو چاہے ہسبینڈ وائف ساتھ ہوں کہ نہ ہو, پل تو اس کو لینا ہے. اگر اس نے بیچ میں گیپ کر دیا تو ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ نیکسٹ ڈے جتنے جلدی ان کو یاد آتا ہے ان کو لے لینا چاہیے. اور جو جس دن کا وہ گولی مس کی ہے, صبح لے لی یا دوپہر کو لے لی, اور رات کی گولی اسی ٹائم پہ لینی ہے. بار بار یہی کہتے ہیں ہم, تاکہ وہ کوئی بھی چیز جو ہے ہارمونز کا جو تناسب مینٹین ہے, تناسب بھی, اور کوئی بیچ میں جو ہے نا ایسا لوپ ہول نہ ہو کہ پریگننسی ہو جائے. اور اس کے علاوہ بھی ہم وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر سپوز کوئی اور ایسا طریقہ کار ہے, جیسے اگر کنڈومز یوز کرتے ہیں اینڈ دیر از این ایکسیڈنٹ, تو اس کے بعد بھی ہم ان کو کہتے ہیں کہ ایک چھتری والی جو ہے ایک امبریلا از اویلیبل, آپ کے پاس وہ بھی ہونا چاہیے کہ ود ان 48 to 72 hours آپ وہ فوراً سے دے دیں, 2 ڈوزز 12 hours کے ڈفرینس پہ. مطلب یہ ساری چیزیں ہیں نا ڈاکٹر, آپ فارمیسی سے تو آپ ہر چیز لے سکتے ہیں, لیکن انسیڈنس اگر کچھ بیچ میں ہوتا ہے تو آپ کو ان کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ پینک مت کریں, غلطی پہ ایک غلطی ہوگی پھر دوسری غلطی مت کریں, لیکن اس کا کوئی ایک ریپلیسمنٹ ہے, اس کو کوئی چیز کور کرنے کے لیے ہے. تو دس از واٹ وی آر کاؤنسلنگ از آل اباؤٹ. پھر اس کے علاوہ جو ہے جیسے لوپس ہیں, اس میں یہ ہے کہ یوزلی اگر انفیکشنز وغیرہ ہوتے ہیں, اور ینگ بچیوں کو ہم ایڈوائز نہیں کرتے کانٹرسیپٹیو انٹرا یوٹرائن کانٹرسیپٹیو ڈیوائس ہم لوگ ایڈوائز نہیں کرتے. یوزلی ملٹی گریوڈا جن کے زیادہ 4 سے بچے زیادہ ہوں, ان کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ بھئی ان کو یاد ہی نہیں رہتا, اتنا کام ہوگا گھر میں یہ وہ, تو ہم ان کو پھر انٹرا یوٹرائن کانٹرسیپٹیو ڈیوائس یا چھلا اس کو ایڈوائز کرتے ہیں. دس از واٹ وی یوزلی ڈو. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. جی ناظرین, وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر مدر اینڈ چائلڈ سیفٹی کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.